بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب اکبر کے لیے جو ہم سب کا مالک، رازق اور خالق ہے، اور اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہماری نیکیوں اور ہماری اچھائیوں کو پوری دنیا پہ ظاہر کر دیتا ہے، مگر ستار العیوب اتنا کہ ہمارے گناہوں کو پوری دنیا سے چھپا کے رکھتا ہے۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اہل بیت محمد کے باعظمت، معزز اور کریم خاندان کے لیے جس کائنات کی تخلیق کا موجب بنے، جو اللہ کی وحی کے امین ہیں، اللہ کی طرف سے انسانوں پر حجت خدا ہیں، اور اس بھری کائنات میں خالق اور مخلوق کے درمیان ہم جیسے گناہگاروں کو ان جیسا اور کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا۔ اہل سنت کے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، اے اہل بیت محمد، آپ کی عظمت کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ جب تک ہم مسلمان اپنی نماز میں آپ پر درود نہ پڑھیں ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ بھی درود پڑھیے محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر۔ صرف 10 منٹ ہیں کیونکہ آج بروز جمعہ ہے اور مین بازار میں ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ دیکھیو حسینیوں میرے عزاداروں، کربلا کی جتنی بھی شبیہات ہیں، یہ علم ہے، یہ ذوالجناح ہے، یہ تعزیہ ہے، سب ہمارے لیے واجب احترام ہیں، مگر کربلا میں جو سب سے آخری شبیہ ہے وہ حسین کا آخری سجدہ ہے۔ اتنی عظیم عبادت کر رہے ہو تو اس نماز کو کبھی مس نہ کرنا، کبھی سستی نہ کرنا۔ کیوں؟ سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس۔ سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ عزیزان محترم، قاری عالم دین کے چند جملے اور پھر یہ حسینی کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا۔ اے مکتبہ اہل بیت کا ادنا سا طالب علم، نیاز مولا توجہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے جن بیساکھیوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن کاندھوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن ہاتھوں کا سہارا لیا، اسلام نے جن بازوؤں کا سہارا لیا، اسلام نے جس دل اور دماغ کا سہارا لیا، اسلام نے جس قوم اور قبیلے کی حمایت پر انحصار کیا، اسلام نے جن کی بصیرت اور بصارت پر انحصار کیا، اسلام نے جن کی خون کی شرافت پر انحصار کیا، وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ حمایت، وہ شجاعت کس کی تھی؟ ویسے تو تاریخ کا مورخ کہتا ہے کہ اسلام یوں پھیلا، اسلام کسی کی حکومت سے پھیلا، اسلام کسی کی تلوار سے پھیلا، اسلام کسی کے جاہ و جلال سے پھیلا، اسلام کسی کی اچھی ایڈمنسٹریشن سے پھیلا، اسلام کسی کے حسن انتظام سے پھیلا۔ غلط کہتا ہے تاریخ کا مورخ، اسلام سے بھی اور مسلمان نسلوں سے بھی۔ آؤ اسلام کا پورا خلاصہ صرف ایک جملے میں سنو کہ اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کی بصیرت کا، اسلام نام ہے ابو طالب کی حمایت کا، اسلام نام ہے خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا، اسلام نام ہے علی کی شجاعت کا، اور اسلام نام ہے کربلا کے 72 پیاسے جان ساروں کا کہ جنہوں نے اپنے مقدس لہو سے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، نہ پوچھئے ہے کہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ علی کی تیغ سے تاریخ پوچھئے سب کی، پڑھا تھا کس نے کہاں لا الہ الا اللہ۔ سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ درود پر محمد و آل محمد۔ انا من الحسین کے مصداق حسین ابن علی، آدم صفی اللہ سے لے کر خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ سے ان کی قربانیاں بلند تر ہیں۔ کسی بھی نبی نے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ایسی بے مثال قربانیاں پیش نہ کی جو کربلا والوں نے پیش کی۔ اولاً تو جب کبھی راہ خدا میں قربانی دینے کا عملی طور پر وقت آیا تو پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے بھڑکتے شعلوں میں ڈالا گیا، وہ بڑے صبر، سکون اور استقلال کے ساتھ اس آگ میں کود پڑے، مگر اللہ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خلیل اللہ نے اپنے ہی لخت جگر کے نازک گلے پر چھری چلائی، مگر یہاں بھی اللہ نے اس چھری کو چلنے سے روک دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے عیسیٰ روح اللہ کو جب صلیب پر لٹکایا گیا تو یہاں بھی اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، مگر جب وقت آیا ذبح عظیم کی عملی تصویر کرنے کا، جب وقت آیا
تو آئیے میں آپ کو کربلا لیے چلتا ہوں، جب فخر اسماعیل فرزند رسول حسین ابن علی نے کرب و بلا کے لقدق صحرا میں ایسی قربانی پیش کی کہ جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، جہاں 6 ماہ کا شیر اصغر بھی ہے، جہاں 14 سالہ نخیل قاسم بھی ہے، جہاں 18 سالہ ہم شکر پیغمبر اکبر جیسا کڑیل جوان بھی ہے، جہاں 32 سالہ اپنا زور کمر عباس علمدار بھی ہے، جہاں 80 سالہ حبیب ابن مظاہر بھی ہے، ایسی قربانیوں کی لازوال ترتیب آپ کو تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی لیے شعر کہتا ہے محتاج تو نہیں رہا تاریخ کا حسین، محتاج تو نہیں رہا تاریخ کا حسین، تاریخ تیرے ذکر کی محتاج ہو گئی۔ الہی راستوں، اصولوں اور مقاصد پر ڈٹ جانے کا دوسرا نام حسینیت ہے، اور اسی کو مقام شبیری کہتے ہیں، اور یہی ازلی اور ابدی حقیقت ہے۔ اگر آدم یہ کام کرے تو وہ بھی حسین، نافرمان قوم میں گھرا ہوا لو بھی حسین، آتش نمرود میں ڈالا گیا ابراہیم بھی حسین، چھری کے نیچے تسلیم خم اسماعیل بھی حسین، فرعون کو غرق کرنے والا موسیٰ بھی حسین، صلیب پر لٹکانے والا عیسیٰ بھی حسین، طائف میں پتھروں سے زخمی لولہان محمد عربی بھی حسین، مسجد کوفہ میں ضرب کھانے والا ابو طالب کا بیٹا علی بھی حسین، مدینہ میں ولایت کا دفاع کرنے والی مختومہ کونین زہرا بھی حسین۔ دیکھو راہ خدا میں کٹ کر گرنے والے ہر شہید کی لاش بھی حسین ہے، کیونکہ حسین ہی تنہا ازلی اور ابدی حقیقت ہے کہ جس نے کبھی اپنا انداز نہیں بدلا۔ اسی لیے شعر کہتا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی۔ اللہ نے گرامی یقین کریں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سٹیج پہ اپنے ان نوجوانوں کو بہت سے ایسا کلام ان علماء کرام ہیں، کریم اہل بیت قوم کی دھرتی سے علم کی خیرات لے کے آتے ہیں، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور ہم انتظامیہ دیکھیے ملت کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ایک اور بھی گزارش ہے کہ دیکھیں 40 پہ آپ کو فارن پالیسی کا جو بھی ٹرینڈ چاہ رہا ہے، پاکستان ہو ایران ہو، معاشی کے مسائل ہیں، ہم اس وطن کے محب وطن شہری ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علم کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ہے، ہم محب وطن ہیں۔ اپنی دیکھیں فتنۃ الخوارج اور ہماری اسٹیٹ کتنی مشکل میں ہے سیکورٹی کے حوالے سے۔ اگر چند باتیں اور چند ناگزیر ہمیں جو اچھی نہیں لگی، مگر پھر بھی ہم ایک اسٹیٹ کے محب وطن ہونے کے لیے اپنے حکومتوں اور قائدین کے ان فیصلوں پہ اوبے کرتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ خدا را درود پڑھیے محمد علی محمد کا احتیاط سے استعمال کریں، کیونکہ اس کے لیے بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ آخری جملہ عزاداروں کو، ان ماتمداروں کو سید الساجدین علی زین العابدین کا سنا کر اجازت چاہوں گا کہ سنو سنو میرے حسینیوں، میرے عزاداروں، تاریخ کے کرداروں، میری آنکھوں کا خون اتنا سستا تو نہ تھا، اس میں میرے دادا سرکار ہاشم کی انا تھی، میری آنکھوں میں شام غریبہ کے لمحے ٹھہر گئے، خیموں سے اٹھنے والا دھواں آج بھی میرے دل سے اٹھ رہا ہے۔ میرے حسینیوں ذرا سوچو، میرے شباب پر زندان نے ضعیفی کیوں طاری کر دی، میرے باقر کا بچپن بازاروں میں کیوں بیت گیا، میری سکینہ کے رخسار آج بھی نیلے ہیں، الحافظ والحفیظ کی صدائیں آج بھی مجھے سنائی دے رہی ہیں۔ میرے حسینیوں ہم فقط آپ سے رو لینے کے طالب نہیں ہیں، ہمارے مقصد کو سمجھو اور کردار حسینی اپناؤ۔ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو دشمن نے پکارا ہوگا، ماتم حسین